خلیفہ بن موسیٰ نے خبر دی، کہا میں غالب بن عبید اللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا۔ مکحول نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ اسی اسنا میں پیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا۔ میں نے جو اس کی کاپی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا، مجھے ابان نے انس سے یہ حدیث سنائی، ابان نے فلاں سے حدیث روایت کی، اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مسلم نے کہا، اور میں نے حسن بن علی حلوانی سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام ہشام کی وہ روایت دیکھی جو عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہے۔ اس میں تھا، ہشام نے کہا مجھ سے ایک شخص نے جسے یحییٰ بن فلاں کہا جاتا تھا محمد بن کعب سے حدیث بیان کی، کہا میں نے عفان سے کہا۔ اہل علم کہتے ہیں ہشام نے یہ حدیث محمد بن کعب سے سنی تھی تو وہ کہنے لگے وہ ہشام اسی حدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے۔ پہلے وہ کہا کرتے تھے مجھے یحییٰ نے محمد بن کعب سے روایت کی، بعد ازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے یہ حدیث براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 41۔ مجھے محمد بن عبداللہ قہزاز نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یعنی عید الفطر کا دن انعامات کا دن ہے روایت کی؟ کہا سلیمان بن حجاج، ان میں سے جو حدیث تم نے اپنے پاس لکھ رکھی ہے یا میں نے تمہیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں ان میں سے اچھی طرح نظر کرنا یعنی غور کر لینا۔ ابن قہزاز نے کہا میں نے وہاب بن سمعان سے سنا، وہ سفیان بن عبد الملک سے روایت کر رہے تھے، کہا عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا میں نے ایک درہم کے برابر خون والی حدیث کے راوی روح بن غدیف کو دیکھا ہے، میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اپنے ساتھیوں سے شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں، یعنی اس کی حدیث ناپسندیدگی کی وجہ سے اور اس کی روایت میں نامقبولی کی وجہ سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 42۔ ابن قہزاز نے کہا میں نے وہاب سے سنا، انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی، کہا بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص سے حدیث لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 43۔ قتیبہ بن سعید نے جریر سے، انہوں نے مغیرہ سے، انہوں نے شعبی سے روایت کی، کہا مجھے حارث اعور حمدانی نے حدیث سنائی اور وہ کذاب تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 44۔ ابو عامر عبداللہ بن برات اشعری ابو اسامہ مفضل بن مغیرہ سے روایت کی، کہا میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا، مجھ سے حارث اعور نے روایت بیان کی اور یہ کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ یعنی حارث جھوٹوں میں سے ایک تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 45۔ قتیبہ بن سعید سے جریر سے مغیرہ نے، انہوں نے ابراہیم سے روایت کی، کہا علقمہ نے کہا میں نے 2 سال میں قرآن پڑھا یعنی تدبر کرتے ہوئے ختم کیا، تو حارث نے کہا قرآن آسان ہے، وہی اس سے زیادہ مشکل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 46۔ حجاج بن شاعر احمد بن یونس نے ابراہیم نخعی سے روایت کی کہ حارث اعور نے کہا میں نے قرآن 3 سال میں سیکھا اور وہی 2 سال میں، یا کہا وہی 3 سال میں اور قرآن 2 سال میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 47۔ منصور اور مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث متہم راوی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 48۔ حمزہ زیاد سے روایت ہے، کہا مرہ حمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے ہی پر بیٹھو، اندر نہ آؤ۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھا لی تو حارث نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ عبداللہ بن عون سے روایت ہے، کہا ابراہیم نخعی نے ہم سے کہا
تم لوگ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے بچ کر رہو، وہ کذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 50۔